نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت امت پر فرض اور ضروری ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو نسبت رکھنے والے لوگ ہیں ان کی محبت بھی امت کے لیے ضروری ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی عظیم ہستیاں وہ جلیل القدر لوگ ہیں کہ جن کی محبت دنیا میں بھی نفع دیتی ہے، انسان سنور جاتا ہے، اور آخرت میں بھی فائدہ دے گی کہ ان کی محبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے ان محبتوں کو بیان فرمایا۔ جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ چاہا کہ ہم حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور کچھ نذرانہ پیش کریں، اور وہ نذرانہ لے کے حاضر بارگاہ ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے ہمارے لیے بڑی جدوجہد کی ہے، ہم پر بڑی رحمتیں کی ہیں، آپ کے احسانات شمار سے باہر ہیں، ہم کسی چیز کا کوئی بدلہ تو نہیں دے سکتے، یہ کچھ نذرانہ پیش کریں گے، آپ قبول فرما لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فرمایا محبوب علیہ السلام آپ ان سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں میرے قریبیوں سے محبت کرتے رہنا۔ جو میرے قریبی ہیں، قرب والے ہیں، میرے اہل بیت اطہار ہیں، ان سے محبت کرنا، حضور کی ازواج مطہرات سے، چاروں شہزادیوں سے، ان کی اولادوں سے محبت کرنا، یہ ضروریات دین میں سے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بھی اس محبت کو بیان کیا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کریم فرماتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرو، وہ تمہیں رزق دیتا ہے۔ یہ ذرا انداز دیکھیے محبوب کیسے فلسفہ بیان کرتے ہیں، اس سارے مضمون کو کیسے حکمت کے ساتھ سمیٹتے ہیں۔ کریم فرمانے لگے اللہ سے محبت کرو وہ تمہیں رزق دیتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو میں اللہ کا رسول ہوں، اور فرمایا میری اہل بیت سے محبت کرو کیونکہ میری اولاد ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد مبارکہ اہل بیت اطہار کی محبت ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے۔ ہمارے اندر بے شمار محبتیں ہوتی ہیں، ہمیں اپنے دل کا، اپنی روح کا، اپنی دھڑکنوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ اس میں صحابہ کرام کی محبت کس قدر ہے، اور اہل بیت اطہار کا پیار اس میں کتنا۔ اگر ہم اپنی محبت کو صحیح رستہ نہیں دیں گے تو یقیناً یہ بھٹک جائے گا۔ صحابہ سے، اہل بیت سے، اللہ سے، اس کے رسول سے محبت نہیں ہوگی تو پھر دل پیسوں سے پیار کرنے لگ جائے گا، پھر شہرت سے محبت ہونے لگ جائے گی، پھر انسان محسوس کرے گا کہ اسے اپنی تعریف سے پیار ہونے لگا۔ تو اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کی چاہتیں کوئی غلط رستہ اختیار نہ کریں تو پھر ضروری ہے کہ اللہ سے محبت کرے، اللہ کے رسول سے محبت کرے، صحابہ کرام سے محبت کرے، اور اولاد رسول سے محبت کرے جل شانہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علیہ رضوان۔ تو بھائیوں اپنے دلوں میں خوب اہل بیت اطہار کا پیار پیدا کریں، خوب۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس محبت کو بڑے جذبات کے ساتھ بیان فرمایا۔ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ تذکرے ایسے ہوتے ہیں جو کرتے کرتے انسان پر کیف طاری ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کو سینے سے لگا لیا، حضور نے انہیں اپنے سینہ نور سے لگایا، اور پھر محبت کے ساتھ محبوب کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور پھر جذبات کا رنگ بڑا انوکھا تھا، دیکھنے والوں پر کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ کریم فرمانے لگے، عرض کرنے لگے، اے میرے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور پھر عرض کرتے ہیں اے اللہ جو ان دونوں سے محبت کرے تو ان سب سے بھی محبت فرما۔ تو حضور کی تو دعا ملے گی اسے جو حسنین کریمین سے پیار کرے گا، نبی پاک علیہ السلام کی اولاد پاک سے پیار کرے گا۔ ہمارے زمانے میں چونکہ بحثیں بہت ہونے لگی ہیں، الجھاؤ بہت بڑھنے لگا ہے، اور ہر دینی معاملے میں ہم بحث کرنے لگ جاتے ہیں،
اس کے نتائج بڑے انوکھے اور عجیب و غریب برآمد ہوتے ہیں کہ ذوق نہیں رہتا۔ تو آپ نے کسی بحث میں نہیں پڑھنا، نبی پاک کے ہر صحابی، حضرت صدیق اکبر سے لے کر سیدنا امیر معاویہ تک علیہم رضوان، ہر ایک کے بارے میں خیر کے جذبات، عقیدت، احترام دلوں میں، اور نبی پاک کی ساری اولاد۔ اور میرے امام کا فتویٰ تو یہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، بچہ بچہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، کیونکہ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ ہی نور کا۔ خوب محبت کریں حضور کی اولاد۔ اور پھر ہم تو وہ لوگ ہیں جو اپنے مشائخ کی اولادوں کی بڑی قدر کرتے ہیں، اساتذہ کے بچوں کا احترام کرتے ہیں۔ ہمارے محسن کیوں ہیں؟ ہم تو محسنوں کی اولادوں کا احترام کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اصلہ نال جو نیکی کریے تو نسلہ تاک نہیں بھول دے، اصلہ نال جے نیکی کریے تے او نسلہ تاک نہیں بھول دے، ہاں بے اصلہ نال نیکی کریے تے پل کنڈیاں نال تل دے۔ آپ کسی ایسے شخص سے نیکی کریں تو وہ الٹی چال چلے، لیکن آپ کسی پر احسان کریں تو اس کی کیفیت تو یہ ہوگی میرے عزیز کہ وہ نسلوں تک اس نیکی اور اس احسان کو یاد رکھے گا۔ ایک تو خوب محبت کریں نبی پاک علیہ السلام کی اولاد سے، پھر حضور کی اولاد سے سیکھیں۔ ہم سب سے زیادہ پریشان وہ لوگ رہتے ہیں جو اپنے گھر کے اندر پریشان ہوتے ہیں، جو اپنے گھر کے ماحول میں ڈسٹرب ہو جائے نا کوئی شخص تو وہ بیچارہ کتنا بھی باصلاحیت بھی ہو وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ ہم نے ایسے نوجوان دیکھے ہیں جو بڑے باصلاحیت ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، باشعور ہیں، بہت سا کام کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، شعور بھی رکھتے ہیں، طریقہ بھی رکھتے ہیں، لیکن ان بیچاروں کی سارا وقت تو گزر جاتا ہے اپنی بیوی اور اماں کی لڑائی ٹھیک کرتے ہی، وہ کیا کارنامہ سر انجام دے۔ گھر کا جو ماحول ہوتا ہے یہ اگر درست نہ ہو تو انسان باہر بھی کچھ نہیں کر پاتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے نا ہمیں اپنا خاندان تربیت کر کے عطا فرمایا، اور حضور نے فرمایا دو چیزوں کو تھام کے رکھو گے تو گمراہی تمہارے پاس نہیں آئے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دو چیزیں؟ فرمایا کہ اللہ کا قرآن اور دوسرا میرا خاندان۔ اہل بیت نبوت کے ساتھ خاص قسم کا لگاؤ حضور نے گھر بنا کے دکھایا، تعمیر کیا گھر، اور ایک بہترین گھر حضور نے تعمیر فرمایا۔ اس میں آپ دیکھیں سب سے پہلی چیز جو نظر آتی ہے نا ہمیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام اپنی اولاد سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ حضور اپنی اولاد پاک کو، اہل بیت کو ٹائم دیتے۔ آپ دیکھیے نا کہ سب سے مصروف وقت تو نبی پاک علیہ السلام کا ہے، مصروف ترین زندگی گزاری ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام، لیکن اس کے باوجود شہزادے آتے، حضور نماز میں ہوتے پھر بھی آ جاتے۔ بلکہ بخاری میں موجود ہے نبی کریم علیہ السلام کی جو سب سے بڑی نواسی ہیں حضرت امامہ بنت زینب، بڑی صاحبزادی کی بیٹی رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو نبی پاک نماز کے وقت اٹھا کے ساتھ لے جاتے۔ پھر بچے کبھی حضور کے مقدس کندھوں پر کھیلتے، کبھی سرکار سے محبت کرتے، اور حضور علیہ السلام نے ایک دن فرمایا فاطمہ میں کل رات آپ کے گھر آ کے رہوں گا۔ پہلے بھی تو یہیں رہتے تھے بچے۔ پھر سرکار تشریف لے گئے، ایک طرف امام حسن کو سلایا، ایک طرف امام حسین کو لٹایا۔ رات کو بچوں نے دودھ مانگا اور پیالے میں دودھ پڑا تھا تو سیدہ پاک اٹھنے لگی تو کریم فرمانے لگے آپ آرام کیجئے، میرے ساتھ سوئے ہیں، دودھ بھی میں ہی پلاؤں گا۔ تو ہم وقت ہی نہیں دیتے اپنے بچوں کو، ٹائم نہیں دیتے۔ وہ دی چاچا سکول چھوڑ آتا ہے، چاچا سے بڑا پیار ہے، آپ نے جان بھی چھڑا رکھی ہے یہ کہہ کہ چاچا سے پیار بڑا ہے۔ اب چاچا نے تو جانا ہی ہے، جب آپ فلاں کے ساتھ چلے جاتے ہیں آپ کہاں ہوتے؟ دوستوں کے پاس۔ آپ کہاں ٹائم گزارتے ہیں؟ اپنے یاروں کے ساتھ کچھ گپیاں۔ اپنے بچوں کو وقت دیں، وہ آپ سے دوستی کریں۔ ہمیں پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب وہ کسی رافضی خارجی کے پاس بیٹھنے لگتے ہیں۔ اپنی اولاد کو ٹائم دیں، ان کی باتیں سنیں، وہ غور کریں وہ آپ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بازار چھوٹی تھی تو محبوب کی خدمت میں آتی، سوال کرتی، اللہ کے رسول جواب ارشاد فرماتے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ بچوں سے پیار کریں، سختی بھی ضرور کریں جہاں ضرورت ہو، لیکن اس طرح کا ماحول نہ بنائیں کہ جی میں جاتا ہوں تو سارے کانپ جاتے ہیں۔ تو بھئی آپ اپنے بچوں سے بھی آپ پیار نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی شخص کو کسی عہدے پر فائز کر رہے تھے اور وہ کاغذات لکھے جا رہے تھے، جناب عمر اس شخص کے گھر میں بیٹھے تھے تو اس کا چھوٹا سا بچہ آ گیا دوڑتا ہوا۔
اور ابا ابا کہتا ہوا والد کے قریب ہونے لگا تو انہوں نے ڈانٹا کہ چلو جاؤ اپنی اماں کے پاس. تو جناب عمر فرمانے لگے یہ بچہ کا میرا بچہ ہے، پر حضرت میں بچوں کو زیادہ ٹائم نہیں دیتا، ان کی اماں ہی سنبھالتی. تو جناب عمر نے فرمایا یہ کاغذات دو. وہ کاغذات دیے اور پھاڑ دیے. فرمایا آپ اس عہدے کے قابل نہیں ہیں. جو اپنے بچوں سے محبت کرنا نہیں جانتا وہ کسی سے بچوں سے کیا پیار کرے گا؟ وہ کسی کے بچوں سے نہیں کر سکتا. بچوں سے محبت کریں، انہیں وقت دیں. اور دوسری بات یہ کہ صرف سہولیات نہ جمع کریں ان کے لیے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں انہوں نے اپنی زندگی محرومیوں میں گزاری ہوتی ہے، تو وہ سوچتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کے لیے آسانیاں پیدا کروں، آسودگی پیدا کروں، ان کے لیے میں وسائل اکٹھے کروں، تو وہ بہت زیادہ اپنے بچوں کو سہولیات دے بیٹھتے ہیں. اس کا نتیجہ بھی بعض اوقات غلط نکل آتا ہے. آپ دیکھیے نبی پاک علیہ السلام کی اولاد پاک حضور کے اہل بیت اطہار، اللہ کے محبوب نے دعا مانگی، ترمذی میں موجود ہے. حضور عرض کرتے ہیں اے اللہ ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت فاقہ دینا. نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ نہیں، حضور نے فاقے کی دعا بھی مانگی. اے اللہ ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت، ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں نا میٹھا کھانا سنت ہے، تو میں کہتا ہوں جناب فاقہ کرنا بھی سنت ہے. کیا آپ کو اپنی مرضی کی سنت صرف آتی ہے سمجھ میں؟ اے اللہ ایک وقت روٹی دے اور ایک وقت فاقہ دے. جب تو مجھے رزق دے تو میں تیرا شکر ادا کروں، اور جب تو مجھے فاقہ دے تو میں تیری بارگاہ میں التجا کروں. تو یہ جو فقر ہے یہ حضور نے اللہ سے مانگا ہے اپنی اولاد کی. نہایت سادہ طرز زندگی حضور نے اپنی اولاد کو دیا. سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاشانہ نور بڑا سادہ تھا، بڑا مختصر، بظاہر چھوٹا گھر تھا، اور اس میں سارے کام سیدہ پاک اپنے دست مبارک سے کرتی. لیپا پوتی بھی کرتی، آٹا بھی گوندتی، چکی سے لے کر اس سے دھانے بھی پیستی، سارے کام خود فرماتی. تو سادگی اپنے گھروں میں لائیں. بہت زیادہ سہولیات ہو جی میرا بچہ جو ہے وہ جو مانگے میں لا کے دیتا ہوں، تو بھائی اسے تو صبر کرنا ہی نہیں آئے گا. 2-3 خواہشیں ایسی بھی کرے جو پوری نہ کرے. یہ بھی ٹریننگ کا حصہ ہے، اس لیے کہ کسی موقع پر کوئی چیز اگر اسے نہ ملے تو اسے صبر کرنا بھی آئے. تو نبی کریم علیہ السلام ایک تو محبت فرماتے ہیں، دوسرا حضور نے اپنی اولاد کو سادگی سکھائی، تیسرا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنے اہل بیت کو صبر سکھایا. اللہ کرے آپ موبائل کم دیکھیں اور میری بات زیادہ سنیں، ذرا آمین تو کہیے گا. اچھا آپ سب کو اچھا بھلا پتہ ہے کہ موبائل نے ادھر ہی رہنا اور میں نے جانا ہے، تو اس کے باوجود بھی وہ سارا ٹائم موبائل کو دے دیتے ہیں. تو کئی دفعہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ان دوستوں کو ویڈیو ہی بھیج دیتا، خالی تو اچھا تھا، فزیکلی جانے کی کیا ضرورت تھی. اللہ ماشاء اللہ. بہرحال آپ غور فرمائیں، چاند ایک باتیں ہو جائیں آپ سے مزید. بھائیو صبر، حوصلہ. علماء نے لکھا ہے کہ 100 کے قریب آیات ہیں قرآن مجید میں جو صبر کا ذکر کرتی ہیں. کتنی دی؟ 100 کے لگ بھگ. اور 500 کے قریب احادیث و آثار ہیں جن میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے صبر کی نصیحت فرمائی. ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو مقام انسانی وجود میں سر کا ہے وہی مقام دین میں صبر کا ہے. باقی سب عبادتوں پر ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی صبر کرے تو ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والے کو رب رحمان ملتا ہے. اللہ فرماتا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ. صبر اہل بیت اطہار نے کمال کر کے دکھایا. ہمارے اندر صبر نہیں ہے. آپ ذرا کسی کی خلاف طبیعت بات کر کے تو دیکھیں. کچھ ہمارے نوجوان آج کل ماشاءاللہ بڑی دلیر بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی. تو یہ بتائیے صحیح بات کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے؟ جو صحیح بات ہوتی ہے وہ بھی برداشت کرنی پڑتی ہے. برداشت کون سی کرنی ہوتی ہے؟ جو ذرا ٹھیک ہے آپ کو برداشت کر کے حوصلے سے جواب دینا. مجھ سے غلط بات برداشت، تو یہ بہادری والی کون سی بات ہے اس میں؟ نبی پاک علیہ السلام نے پہلوان اسے کہا ہے جو اپنے اوپر کنٹرول رکھے، دوسروں کو اکھاڑے میں بچھاڑ دینے والا پہلوان نہیں. کریم فرماتے ہیں جو غصے کے وقت اپنے اوپر کنٹرول کر لے. وہ جی مجھے غصہ تھا مجھے پتہ ہی نہیں چلا، تو غصہ ہی تو ایک ایسی چیز ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے عقل مند ہیں. حضور فرماتے ہیں وہ پہلوان ہے
جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرے. خلاف طبیعت بات ہو گئی اور کسی نے سخت سست کہہ دیا اور آپ کے بالکل مخالف رائے کے کسی نے بات کر دی، تو اب آپ کو حوصلہ کرنا ہے، صبر دکھانا ہے، آپ کو غور کرنا ہے. لیکن ہمارا مزاج نہیں ہوتا. صبر کرتے ہیں صحیح ہم، پر سامنے والا ذرا تگڑا ہونا چاہیے، پھر تو کمال کا صبر ہے. کہ اور اگر بندہ ذرا ماڑا ہے، غریب ہے اور اس پہ مطلب روب چل سکتا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. غصہ بھی بڑا سیاڑا ہے کہ تگڑے بندے بھی نہیں آتا، یہ سوچ سمجھ کے آتا ہے. تو صبر. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کربلا میں جو جنگ ہوئی ہے وہ اسلحے کی جنگ تھوڑی تھی، فوج کی جنگ تھوڑی تھی. ہزاروں کا مقابلہ 72 سے یا 100 سے کیا مقابلہ ہوتا ہے؟ وہ تو جنگ اس طرح تھی کہ ایک طرف ظلم تھا، دوسری طرف صبر تھا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ظلم ہار گیا اور امام علی مقام کا صبر جیت گیا. یہ سادی سی بات. اور یاد رکھیے ہمیشہ صبر جیتا کرتا ہے، صبر جیتا ہے. آپ میں جتنا صبر ہوگا، کتنا کو ہونا چاہیے صبر. حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے، دل دریا سمندروں ڈونگے. حضور اتنے ہی فرمایا نہیں، یہ تو مثال دی ہے سمجھانے کے لیے. دل دریا، دریا جتنا چوڑا اور سمندر جتنا گہرا، یہ صرف تمہیں سمجھانے کے لیے مثال دی ہے، ورنہ فرماتے کون دلان دیا جانے. دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلان دیا. حضور حد کیا ہے؟ فرمایا 14 طبق دلے دے اندر اسا تمبو وانگو تانے. یہ تو آپ کا حوصلہ بڑا ہونا چاہیے. پھر ایسے بھی نادان ہے جو ابا کی بھی برداشت نہیں کرتے، اماں کی بھی برداشت. کتنا بد نصیب بیٹا ہے جس سے بات کرتے ہوئے اس کی ماں کئی دفعہ سوچتی ہے کہ کہیں بدتمیزی نہ کر دے، باپ سوچتا ہے کہ کہیں یہ توہین نہ کر دے. کتنا کم نصیب ہے. کیا اس نے دنیا میں کمایا ہے؟ تو صبر، حوصلہ، بردباری، تحمل، یہ حضور کی اولاد پاک کا سبق ہے. اور پھر استقامت. بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں میں بڑے کام شروع کیتے نے کوئی بھی توڑ نہیں چڑھیا. میں کہتا تسی ایک ہی کر دینا کدی صحیح کر کے. آپ بہت سارے کام کرنا چاہتے تھے تو کوئی ایک بھی ہو سکا. کبھی کوئی ایک کرتے اور کرتے ذرا صحیح کر کے تو اس کا نتیجہ ٹھیک نکل رہا. تھوڑی سی نا استقامت اختیار کریں. سفر تو کرنا ہی ہے، کسی وقت کھڈے بھی آ جاتے ہیں اور بے شمار بارشیں بھی آ جاتی ہیں. کدھر سڑک بھی نئی بن رہی ہوگی. کئی قسم کے انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ. میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے بھئی. کئی راستے میں دشوار گزار گھاٹیاں آتی ہیں. میں نے پہلے بھی دوستوں کو بتایا تھا، میں سندھ کے سفر پہ تھا تو موٹر وے پہ ہم چڑھ گئے سکھر سے. تو میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ لو بھائی اب تو آسانی ہو گئی، لاہور تک بالکل روڈ صاف ہے. وہ کہنے لگا حضرت یہ مشکل ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا جس پہ نیند آنے لگ جاتی ہے. وہ جو ہوتا ہے نا کہیں کھڈا آ گیا، کہیں چنچی والا آ گیا، وہاں ذرا بندہ جاگتا رہتا ہے. یہ مشکلات، دشواریاں جہاں آپ کو کچھ تھوڑی مشقت کرنی پڑے وہیں تو انسان کو پتہ چلتا ہے. تو استقامت اختیار کریں. یہ کیا بات ہوئی؟ ذرا کسی کی بات سنی، جدھر کی ہوا چلی ادھر کے ہو گئے. اس نے یہ کہا تھا تو لہذا میں پوچھنے آ گیا ہوں کہ اس نے یہ کہا تھا تو اس کا یہ مطلب نکلتا ہے. کہیں ٹھہریں تو صحیح، کہیں استقامت تو اختیار کریں. کہیں آپ رکنا تو سیکھیں. کتنے طوفان آتے ہیں، کئی پرندے اڑ جاتے ہیں، کئی ٹہنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، پر درخت اپنی جگہ چھوڑتے وہ کھڑے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں تم پرندے ہو، شجر چھوڑ کے جا سکتے ہو. ہم شجر ہیں، ہمیں آتا نہیں ہجرت کرنا. پرندے جایا کریں. استقامت، ذرا رکیں، ذرا ٹھہریں، کوئی کام مستقل کریں. جتنی چیزیں بندے کو بلیک میل کر سکتی ہیں نا، وطن سے بے وطن ہو تو بندہ بڑا کمزور ہو جاتا ہے بظاہر. بچے ساتھ ہو تو کمزور پڑ جاتا ہے، بھوک پیاس ہو تو کمزور پڑ جاتا ہے. پھر کسی کا انتقال ہو جائے گھر میں تو انسان کمزور ہو جاتا ہے. وہ ساری آزمائشیں جو انسان کو کمزور کرتی ہیں وہ کربلا میں ساری آئی. اور امام علی مقام نے کسی کی پرواہ نہیں کی. امام میدان میں کھڑے رہے. تو یہ جو ہے نا ذرا بھی کوئی پریشر برداشت نہیں ہوتا. 2 منٹ نہیں لگتے لوگ رائے بدل دیتے ہیں، 1 سیکنڈ نہیں لگتا لوگ اپنی طبیعت چینج کر لیتے ہیں. تو حق کے ساتھ کھڑے ہوں، تھوڑا ڈٹنا سیکھیں. آزمائشیں آئی جاتی ہیں، استقامت سے انسان طاقتور ہو جاتا ہے. 5ویں بات
اہل بیت اطہار کے گھر میں جو چیز آپ کو بہت کثرت سے ملے گی وہ شرم و حیا ہے۔ میں اور آپ جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں نا، اس میں جدت کے نام پر اب لوگوں نے حیا چھوڑ دی ہے۔ میں تو بہت کم شادیوں پہ جاتا ہوں، بلکہ یوں سمجھیں کہ نہ جانے کے برابر ہی جاتا ہوں۔ ایک تو وقت ہی نہیں ملتا، اور دوسرا یہ کہ جو حالات ہوتے ہیں شادیوں پہ اللہ ماشاءاللہ وہ بھی بڑے منفرد ہوتے ہیں۔ پہلے شادیوں میں شروع میں جاتے تھے تو مردوں اور عورتوں کے درمیان میں پردہ لگا ہوا ہوتا تھا، مجھ سے ناراض نہ ہونا۔ اب تو بہت ساری فیملیاں وہ درمیان میں پردہ بھی نہیں لگواتی۔ اکبر اللہ آبادی کہتے ہیں بے پردہ نظر کل جوائیں چند بیبیاں، اکبر زمین پہ غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو ان سے بڑھ کے کہ تمہارا پردہ کدھر گیا؟ کہنے لگی وہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا، وہ پردہ مردوں کی عقل پہ پڑ گیا۔ شرم حیا یہ نا انسان کو حدود کا پابند کرتی۔ آپ کی زبان حیا والی ہو، لہجہ حیا والا ہو۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ بے باک انداز تکلم رکھتے ہیں، جو مرضی کہہ دیتے ہیں، جو طبیعت میں آتا ہے بول دیتے ہیں، جو مزاج ہوتا ہے کہہ دیتے ہیں۔ وہ محسوس ہی نہیں کرتے کہ یہ جو میں لطیفہ سنا رہا ہوں، یہ جو میں بات کر رہا ہوں، یہ میری پرسنالٹی سے میچ نہیں کر رہی، میری شخصیت کا تقاضا نہیں ہے کہ میں یہ کلام کروں۔ تو پھر فرمایا نا کہ جب کوئی بے حیا ہو جائے پھر جو مرضی یہ کرے۔ حیا انسان کو داروں میں بند رکھتی ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ نے زندگی بھر جو پیغام دیا ہے وہ شرم و حیا ہی کا تو دیا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو امت کو پیغام دیا ہے وہ حیا ہی کا تو دیا ہے۔ جھکی ہوئی نظریں اور با پردہ اپنے گھر کے اندر رہنا، بغیر کسی ضرورت اور مجبوری کے باہر نہ جانا، یہی تو پیغام دیا ہے۔ اور پھر ہمارے ہاں ایک اور بھی مسئلہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ حیا کا تعلق صرف عورتوں کے ساتھ ہے، حالانکہ حیا کا سب سے زیادہ تعلق تو مردوں کے ساتھ ہے۔ اب یہ آپ دیکھیے یہ گرمیوں میں کتنے شارٹ لباس نوجوانوں نے پہننے شروع کر دی، کتنی کو آپ کی گرمی کم ہوتی ہے مختصر لباس پہننے سے۔ خدا کے بندو کم از کم آپ کچھ غور کریں، آپ تھوڑی توجہ کریں، چیزوں کو سمجھیں۔ میرے والد صاحب مرحوم شروع میں بچپن میں ہم دیکھتے تھے کہ وہ گھر میں آتے تو تامت پہنی ہوتی تو بنین پہن لیتے، گرمیوں میں کرتا اتار دیتے۔ اب تو خیر اے سی لگتے ہیں گھروں میں، بڑی آسانی ہو گئی ہے، تو پہلے تو پنکھا بھی سب جگہ کم میسر آتا ہے۔ تو پھر کچھ عرصے کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ نا سونے بھی کرتے کے ساتھ ہی لگے، سوتے وقت بھی نہیں اتارتے تھے۔ تو ان سے کہا کہ آپ یہ کیا ہو گیا ہے آپ؟ مطلب اب تو فرمانے لگے کہ اونا بچیاں بڑیاں ہو گئیں، نکاح بیٹیاں بڑی ہو گئیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ کیا محسوس کرے؟ تو میں نہیں، مطلب پسند نہیں کرتا۔ اور پھر بہو نے بیٹی نے گھر میں دیکھنا ہوتا ہے، اور خدا کے بندو اپنے گھر کے اندر اپنی بیٹی کے معاملے میں اس بات کا لحاظ کرنا کہ بچی کے سامنے میں اپنا کرتا نہ اتاروں، وہ کیا محسوس۔ اور یہاں یہ ہے کہ منظر ہی بڑا عجیب ہے، ہم نے بالکل چیزوں کو فراموش کر دیا ہے۔ ہم جیسے مرضی بات کریں، جو مرضی ہے کریں، ہم سمجھتے ہی نہیں۔ وہ بھائی حیا کا تعلق تو انسان کے لب و لہجے کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی ذہنی تربیت کے ساتھ حیا کا تعلق ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے صحابہ میں خوبصورت ترین آدمی ہے سیدنا عثمان غنی، خوبصورت، اور پھر یہ کہ مالدار ہے، اور پھر اس طرح کا معاملہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام آرام فرما ہے، اور حضور کی طامت مبارک گھٹنوں سے نیچے، حکم بھی یہ ہے کہ ناف سے گھٹنوں تک مرد کا وجود ڈھکا ہوا ہو۔ تھوڑی سی پنڈلی جو شرعاً ناجائز نہیں ہے، تھوڑی سی پنڈلی سرکار کی طامت ہٹی ہوئی تھی۔ حضرت صدیق اکبر آ گئے بیٹھ گئے، جناب عمر آ گئے بیٹھ گئے، تو حضرت عثمان، اچھا مزے کی بات یہ حضرت عمر جلالی ہیں اور حضرت عثمان غنی جناب صدیق اکبر کی نسبت بھی نرم مزاج ہے، تب نرم طبیعت کے، بڑے دھیمے اور بڑی نفاست پسند انفرادیت رکھتے ہیں۔ تو وہ تشریف لائے، حاضر بارگاہ ہوئے، دروازے پہ دستک ہوئی، کریم نے پوچھا کون ہے؟ یا رسول اللہ عثمان ہوں۔ فرمایا ذرا ٹھہرنا۔ حضور اٹھے، پہلے طامت مبارک کو ٹھیک کیا،
پنڈلی بھی محبوب نے اس پر بھی تامل ڈال لی تو آ گئے حضرت عثمان. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، شفقت تو آپ کی جناب صدیق سے بھی بڑی، مرتبہ تو نگاہ نبوت میں حضرت عثمان حضرت عمر کا بھی بڑا، حضرت عثمان تو بظاہر بڑے نرم مزاج ہے، تو آپ نے یہ انداز. تو کریم فرمانے لگے عائشہ اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اب مجھے بتائیں وہ کتنا بے حیا ہے جو حضرت عثمان کا بھی حیا نہیں کرتا، کتنا بے حیا، ان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. تو اپنے نوجوانوں کی خدمت میں عرض گزار ہوں کہ اپنے لب و لہجے میں ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی، ہر قسم کا لطیفہ نہ سنائے. دنیا میں سب سے غلط دوست وہ ہیں جو ایک دوسرے کو گالی کے ساتھ پکارتے ہیں. غلط لفظ، وہ دوست نہیں ہے، وہ دشمن ہے. آپ مت سمجھے میں بے تکلف، آپ اس قدر زیادہ ظلم کر رہے ہیں اپنی جان کے ساتھ. دوستی تو سب سے زیادہ عزت کا رکھوالا ہوتا ہے، اسی کا تو یہ لب و لہجہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی کوئی کمزور بات اپنے دوست کے لیے نہ کہے نہ سنے. تو یہ جو رویہ اور مزاج ہم نے اپنا رکھا ہے یہ بہرحال شرم و حیا کے منافی ہے. اپنی مزاج میں شرم پیدا کریں، لفظ حیا والے ہوں، دھلے ہوئے ہوں، لب و لہجہ خوبصورت ہو. میں بس بات سمیٹنے لگا ہوں، آپ نے غور کرنا ہے. میں جو آخری باتیں عرض کر رہا ہوں بڑی سمجھنے لائق ہے. نوجوانوں کی خدمت میں عرض کروں گا اپنے بڑوں کا بھی حیا کریں، سوال بھی پوچھیں تو حیا کے ساتھ. یعنی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے نبی پاک علیہ السلام سے کوئی سوال پوچھنا ہوتا تھا تو میں ہفتوں اور مہینوں انتظار کرتا تھا کہ کوئی اور آ جائے اور حضور سے پوچھ لے. ویسے سوال پوچھنا آدھا علم ہے، لیکن وہ جو ادب صحابہ کرتے تھے محبوب کا. اب دیکھیے نا حدیث پاک میں موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کی طرح. تو حضرت عبداللہ ابن عمر بھی بیٹھے تھے اور کبار صحابہ بیٹھے، حضرت فاروق اعظم ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں مجھے جواب آتا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نے اس لیے جواب نہیں دیا کہ جب بڑے بڑے لوگ موجود ہیں. کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ یعنی جواب آتا تھا، یہاں بڑے لوگ ہیں جو کسی بات کا خیال ہی نہیں کرتے. فرماتے جواب آتا تھا اس لیے نہیں دیا کہ جب بڑے موجود ہیں تو مجھے جواب نہیں دینا چاہیے. یہ وہ حیا ہے جو لوگ اپنے بڑوں کے تعلق سے رکھتے تھے. بعد میں حضرت عمر کو گھر جا کے جناب عبداللہ ابن عمر نے کہا جی مجھے جواب آتا تھا لیکن آپ موجود تھے، بڑے بڑے لوگ موجود تھے تو میں نے جواب نہیں دیا. تو حضرت عمر فرمانے لگے بیٹا اگر آپ جواب دیتے تو مجھے خوشی ہوتی، لیکن بہرحال جو آپ نے کیا وہ بھی گویا درست ہے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اپنے بزرگوں کا حیا کریں، بالخصوص ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کہیں. اپنے اندر تھوڑی تبدیلی لائیں، اپنے اساتذہ کے تعلق سے اپنے آپ کو محتاط کریں، اپنے بڑوں کے بارے میں جملے باوضو ہوں، انداز خوبصورت ہو، دھلا ہوا لب و لہجہ ہو. اس سے انسان کی خوبصورت تربیت کا پتہ چلتا ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کسی نے سجایا ہے، سنوارا ہے، نکھارا ہے، اس کے کردار و عمل میں، رفتار و گفتار میں رنگ بھرے تو اپنے اندر یہ خوبصورت تبدیلیاں پیدا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک کی اولاد پاک کا پیار بھی عطا کرے. اور اب اٹھنا نہیں دی، آپ کو اجازت کس نے دی؟ آپ تو ہم سے پیار کرتے ہیں، ہم آپ سے کرتے ہیں، تو اجازت کے بغیر کیسے جا رہے ہیں؟ ابھی تو پروگرام آگے چلے گا کہ دعا ہوگی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. اللہ اس موسم میں اتنی کثرت سے مسلمان جمع ہوئے، ہماری حاضری قبول فرمانا. جنہوں نے یہ بندوبست کیا ہے انہیں بہترین جزا عطا فرمانا. قرب و جوار سے یا دور دراز سے جتنے لوگ شامل ہوئے سب کو لمحہ لمحہ برکتیں عطا فرما. ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، ہمارے علم کو نافع اور ہمارے اعمال کو خالص فرما، ہمارے عقائد کو پختگی اور ہمارے اعمال کو درستگی نصیب فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے رہائی نصیب فرما. اللہ کریم جو تنگ دست ہیں انہیں وسعت رزق عطا فرما. اللہ تعالیٰ دکھیوں کے دکھ دور فرما دے، بے چینوں کو چین عطا فرما دے. امت پر اپنا فضل فرما، پاکستان پر نگاہ لطف و عنایت فرما. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرما. ایک بھائی نے اولاد
اولاد کے لیے دعا کرنے کو کہا ہے، سب بے اولادوں کو صاحب اولاد فرما، ہمارے اس بھائی کو بھی اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولاد کو فرما بردار بنا۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا